بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم۔ گرامی قدر محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیت نمبر 77 سے لے کر 79 تک کی تلاوت کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے 2 مثالیں بیان فرمائی تھیں، جن میں کافروں اور مشرکین کے معبودوں کی کمزوری اور عاجزی اور بے بسی ظاہر فرما کر حق تعالی کی الوہیت و وحدانیت کو ثابت فرمایا گیا تھا۔ اب آگے ان آیات میں الوہیت باری تعالی کی بعض خصوصیات بیان فرمائی جاتی ہیں۔ عام طور پر آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ کفار مکہ مشرکین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اکثر یہ سوال کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، جس کا آپ اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں ہر وقت، وہ آئے گی کب؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کفار جو تھے وہ قیامت کب انکار کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی چورا چورا ہو جائیں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں کیسے زندہ کریں گے؟ تو بار بار اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جب پہلی بار تمہیں پیدا فرما دیا تو دوسری بار پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ تو ان آیات میں یہ جو سب سے پہلی چیز جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ میں، یہ اصل میں ایک سوال کا جواب ہے، اور اگلے ہی جملے میں اس کا ذکر بھی آ گیا ہے۔ تو جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز کا علم جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے پاس زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی یہ اللہ رب العزت ہی کے علم ہے، اور جس وقت اللہ رب العزت مناسب سمجھیں گے، جب اللہ رب العزت کے ہاں جو اس کا وقت مقرر ہے وہ پورا ہو جائے گا تو وہ پھر آ جائے گی۔ اب وہ اس طرح تو آئے گی نہیں کہ لوگ دور سے دیکھیں گے اور وہ محسوس کریں گے کہ قیامت آ رہی ہے، تو یا اس کے کچھ آثار نظر آئیں گے۔ آثار تو خیر اب بھی اس کے نظر آ رہے ہیں اگر کوئی دیکھے تو، لیکن چونکہ آج کل ہم لوگ دنیا میں اتنے مست ہو چکے ہیں کہ اس کے آثار پر جو ہے نا کوئی نظر نہیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ بھائی یہ نہیں پتہ چلے گا کہ قیامت آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت اتنے قادر ہیں ہر چیز پر، اور اتنی قدرت ہے اللہ رب العزت کو ہر چیز پر کہ قیامت آنن فانن آئے گی۔ فرمایا کہ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر،
یعنی کہ وہ جو قیامت آئے گی وہ ایک گھڑی ایک سیکنڈ کے اندر اندر آ جائے گی، یعنی کہ انسان اتنی دیر میں آئے گی کہ انسان اتنی دیر میں پلک بھی نہیں جھپکتا، تو سب کچھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جب سب کچھ ختم ہو جائے گا تو پھر اللہ رب العزت سب کچھ اپنے سامنے سب کو حاضر بھی کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد دنیا میں جو کچھ کسی نے کیا ہوگا وہ اللہ رب العزت کے سامنے اس کا جواب دہ بھی ہوگا۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ قیامت کا آنا یہ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو دنیا میں ہمیں پیدا فرمایا ہے تو یہ بے مقصد تو نہیں پیدا فرمایا۔ اگر قیامت نہ آئے تو یہ تو اللہ رب العزت کے نظام انصاف کے خلاف ہے کہ یہاں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے نا بڑے پست اخلاق کے مالک ہیں، بہت سارے لوگ اچھے اعمال کے مالک ہیں، بہت سارے لوگ خراب اعمال کے مالک ہیں۔ تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ رب العزت کے ہاں دونوں برابر ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ جزا و سزا کا جو نظام ہے یہ ضروری ہے کہ جن لوگوں نے اللہ رب العزت کے احکام کو تسلیم کیا، اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمان برداری اختیار کی، اللہ رب العزت ان کو اپنے انعامات سے نوازے، اور جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور شیطان کے کہنے پر چلے ان کو اس کی سزا ملے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ قیامت جو ہے وہ قائم ہو۔ تو یہاں اللہ رب العزت کے علم کی بات کی جا رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بات ہو رہی ہے کہ یہ سارا علم جو ہے وہ اللہ ہی کے پاس ہے، اور یہ قدرت بھی اللہ ہی کے پاس ہے کہ وہ کب آئے گی۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ وَمَا كَبَّصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا، بلکہ بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت سب کچھ کر سکتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہاں اللہ رب العزت ایک اور حقیقت کا اظہار فرمائے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں اپنی ماؤں کے پیٹوں سے اس طرح نکالا کہ تم کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے، بہت ہی زیادہ مجبور محض تھے، صرف کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے تھے۔ آپ حضرات سب جانتے ہیں کہ ایک انسان کا بچہ ہی ایسی چیز ہے کہ جو سب سے زیادہ مجبور ہوتا ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کی ماں اگر اس کو نہ سنبھالے تو وہ بیچارہ کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، حالانکہ جانوروں کے بچے تھوڑی دیر میں اٹھ کے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو لیکن یہ انسان کا بچہ ایک ایسی بے بس چیز ہے کہ جو کافی عرصے تک جو ہے نا وہ اپنی ماں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ماں کے دل میں اس کے لیے اتنا پیار اور محبت اور شفقت ڈالی ہے کہ وہ اپنا آرام چھوڑ کر بچے کے آرام میں لگ جاتی ہے۔ تو مقصد بتانا یہ ہے کہ انسان کا بچہ جب ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے تو اس وقت وہ بالکل بے بس ہوتا ہے، وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو کان دیے ہیں، اس کو آنکھیں دی ہیں، اور اس کو ذہن دیا ہے، دل دیا ہے کہ وہ کانوں سے سنتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، ذہن سے سوچتا ہے، تو دل میں اس کے خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ یہ چیزیں اللہ رب العزت نے دی ہیں۔ اب اگر انسان بڑا ہو کر یہ ایسا کرنے لگ جائے کہ جو اللہ رب العزت نے اس کو کان دیے ہیں وہ سب کچھ سنے مگر اللہ کی بات کو انکار کر دے، اس اللہ کی بات کو نہ سنے، وہ سب کچھ دیکھے لیکن اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں
ان کا انکار کر دے، وہ سب کچھ سوچے مگر اللہ کی کائنات کے بارے میں کچھ نہ سوچے گی کہ یہ ناشکری نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ تو لہٰذا فرمایا کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے دیا تو اس لیے یہ سب کچھ کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، لیکن اللہ تعالیٰ کا انسان شکر ادا نہیں کرتے۔ آگے ایک اور مثال اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کی یہ دی ہے کہ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پرندے، یہ جو زمین ہے اس میں کشش ہے کہ یہ ہر چیز جو ہے نا اوپر سے نیچے گرتی ہے، لیکن پرندے جو ہے نا اللہ رب العزت نے ان کی ایسی تعلیم دی ہے پرندوں کو کہ وہ زمین سے اڑ کر یعنی کہ آسمان کی طرف اڑتے ہیں، فضاؤں میں بلند ہوتے ہیں اور وہاں جا کر جو ہے نا وہ پرواز کرتے ہیں۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ذرا اس پر بھی سوچو کہ یہ کس نے ان کو یہ طاقت دی ہے، کس نے ان کو یہ تعلیم دی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے جس نے پرندوں کو یہ طاقت بھی دی ہے اور پرندوں کو یہ تعلیم بھی دی ہے کہ وہ اس طرح اڑ کر فضا میں بلندی میں اڑ جائیں اور ادھر ادھر گھومیں پھریں۔ تو یہ بھی انسان کے غور کرنے کے لیے کہ اللہ سوچو ذرا، اور جنہوں نے اس پر سوچا انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہے، لیکن ہم نہ سوچیں تو ہماری ہی بدبختی ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ اور اس کے علم کے بارے میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید سے پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔